تمام مشکل فیصلے عوام کے لیے ہیں، اور جو آپ کے پروٹوکول میں گاڑیاں، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، جو بیوروکریٹس یہ بابو بٹھائے ہوئے، اور یہ اس طرح کے الفاظ مت کہیں کہ عوام قربانی دے. عوام مسلسل قربانی دیتی بھی آ رہی ہے. اب تھوڑی سی قربانی آپ دے کے دیکھ لیں. شہباز شریف صاحب نے کل کانفرنس کی اور اس میں بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اور دل پہ ایک بھاری پتھر رکھ کے آپ کو ہمیں کچھ حقائق جو ان کی نظر میں وہ بتائیں کہ کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہوگی. محدود وسائل کے باوجود مہنگائی کے طوفان کو روک رکھا ہے انہوں نے، اور مشکل وقت ہے، مطلب کم و بیش ویسی باتیں جو آپ اور ہم 77 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، قوم کو یہ کرنا ہے، قوم کو وہ کرنا ہے، سب کچھ قوم نے کرنا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے ہم لوگ سب بہت کفایت شعار ہو گئے ہیں. ہم لوگ لائٹ آن کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ بجلی کا بل کتنا آ جائے گا. اے سی آن کرتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے کہ اب یہ مہینے کے اینڈ میں کیا اس کا بل آئے گا، کیونکہ آپ نے تو میٹر پہ فکس چارجز کر دیے ہیں، پتہ نہیں اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ اور کیا اور کون سی چیز. آپ نے تو عام آدمی کی جو کہتے ہیں نا کہ زندگی سے خوشیاں کشید کر لی ہیں. وہ ایک نارمل گھر جو ہفتے میں ایک دفعہ گوشت کھاتا تھا وہ اس سے بھی چلے گئے ہیں. اب سبزی اور دالوں پہ گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کفایت شعاری کہاں کرنی ہے؟ کیا سانس ہم لوگوں نے آہستہ لینا ہے، یا کیونکہ سولر پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا تو میرے خیال میں اب ایک آکسیجن ہی بچتی ہے، وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اوسطاً ایک شخص کتنی آکسیجن لے سکتا ہے، اور اس کے بعد جو فضا میں ہے آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں، کیونکہ ہم نے تو آپ لوگوں کو پالنا ہے. یہ جو چند مٹھی بھر بدماشیاں، میں اشرافیہ نہیں کہتی کہ اشرافیہ تو ایک شریف لوگوں کو بولتے ہیں، جو مسلط ہوا بٹولا جو بدماشیاں ہے ان کو پالنا بھی ہم نے ہے. نیا کبھی بجٹ آنے والا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس ترمیم میں ایک یہ بھی کر دیجئے گا کہ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ آپ لوگوں کو دینے کے پابند ہوں، کیونکہ وہ عیاشیاں رکنی نہیں چاہیے. یہ تمام مشکل فیصلے عوام کے لیے ہیں، اور جو آپ کے پروٹوکول میں گاڑیاں، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، جو بیوروکریٹس یہ بابو بٹھائے ہوئے، جو یہاں پر انصاف تو دے نہ سکے، 139 نمبر تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام کو پہنچا دیا، لیکن ہم ان کو جیتے بھی پالیں گے. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، ہم نے ان کو بھی پالنا ہے، اور خدا نہ خواستہ ظاہر ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اگر ان کی بیوہ ہوئی تو ہم نے ان کو بھی پالنا ہے. یہ صرف آپ کو ایک ادارے کا بتا رہی ہوں. تو یہ تمام چیزیں کیا عوام نے کرنی ہیں؟ آپ بتائیے نا کہ عوام، ابھی آپ نے کہا اسی تقریر میں کہ آپ گاڑی میں یا بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ حکومت نے سبسڈی دی ہے. بالکل بھی نہیں، بلکہ جب وہ پیٹرول جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کی ٹینکی بھی نہیں فل ہوتی، اور بائک کی وہ تو بیچارے خیر پہلے بھی یہاں پر کراچی میں چلتے تھے یا 200 یا 300 کا پیٹرول ڈلواتے تھے، اور گاڑی کی بھی جب سوئی نہیں ہلتی تو آپ سب لوگوں کے چہرے سامنے آتے ہیں جو اس وہ کہتے ہیں نا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. تو ہمارے دل سے، ہماری زبان سے 4 حرف ہی نکلتے ہیں، کوئی دعا نہیں نکلتی، نہ یہ سوچ آتی ہے کہ آپ نے یہ بوجھ اپنے سر لیا. آپ کے وزیر خزانہ نے آ کے بتایا ہے کہ 28 دن کا تیل یہاں اس ملک میں موجود ہے، اور اس کے بعد کوئی ہم پہ ایسی پابندی بھی نہیں تھی. اب الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے صرف ہمارے ہی آ رہے ہیں تیل کے جہاز، مگر آپ لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ بدماشیاں ہیں نا پیٹرول کمپنیوں کو، وہ بھی ظاہر کسی غریب کا پیٹرول پمپ تو ہے نہیں، ان کو نوازنے کے لیے آپ نے ان کی جیب پہ ڈاکہ مار کے یک مشت ایک فیصلے سے آپ نے 1 ارب 23 کروڑ ایسے آپ نے نکال لیے. اور اب آپ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے یہ بوجھ اپنے سر لیا ہے. جب حکومت 2 جہازوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے سکتی ہے، جب حکومت اپنے دوروں کا جو بوجھ سر پہ لے سکتی ہے، جب حکومت اپنے بے فضول منصوبوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے سکتی ہے، بجائے کہ عوام کی زندگی صحیح کرنے کے، یا ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ بجائے کہ مچھلی دینے کے مچھلی پکڑانا بھی نہیں سکھا رہی اور ان کو بھکاری بنایا ہوا ہے، تو یہ بوجھ آپ ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ جو IMF کا اربوں خربوں کا آپ قرضہ لیتے ہیں، اسے کسی عوام کی، کسی وہ کہتے ہیں کسی غریب کی زندگی صحیح نہیں ہوئی، وہ تو آپ لوگوں کی عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے.
اب دیکھیے نا، جیسے آپ کل آئے یہاں پر کراچی میں، آپ نے پورے کراچی میں بلوا کر دیا، پورے کراچی کی آپ نے ٹریفک جیم کر دی۔ اگر آپ ایک عوامی لیڈر ہیں تو آتے نا، آپ کسی پی آئی اے سے یا ایئر بلو سے یا کسی بھی نجی ایئر لائن سے آپ آتے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اور اس میں شاید تھوڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اٹھ نہیں رہے نا صحیح طریقے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت وہ جس اسپرنگ کو جتنا پریشر سے دبائیں گے، جس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پریشر کوکر پھٹا، یہ اسپرنگ اچھل کر آیا، تو وہ آپ جتنا دباتے نا تو وہ پھر آ کے منہ کے اوپر ہی لگتا ہے، منہ زخمی ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ آپ ہر 4 دن بعد آ کر ہمیں بھاشن مت دیا کریں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کے ساتھ یہ کر دیا، اور عوام کو اب آپ نے کفایت شعاری کرنی ہے تو جن کی لاکھوں میں پینشنز ہیں، آپ ان کی پینشنز ختم کریں یا اس کا 70% آپ اس کی کٹوتی کریں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 50% پیٹرول میں کمی کر دی ہے، تو مونیٹائزیشن کے پیسے ہیں، جو گاڑیاں، اسی میں آپ نے مشکل وقت، تو پاکستان تو ہمیشہ سے مشکل وقت میں، آپ نے اپنے ممبران کی، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران، آپ نے ان کی تنخواہوں میں 500 اضافہ کر دیا، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب، ان کی تو تنخواہ ماشاءاللہ 21 لاکھ روپے۔ اب بھی ان سے پوچھے تو ان کو گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، تو سوچے 25,000 والے کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے، زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے مت آ جایا کریں، اور یہ اس طرح کے الفاظ مت کہیں کہ عوام قربانی دے۔ عوام مسلسل قربانی دیتی بھی آ رہی ہے، اب تھوڑی سی قربانی آپ دے کے دیکھ لیں، تھوڑا سا کفایت شعاری جو ہے وہ آپ کر کے دیکھ لیں، بند کریں سب کے فری بجلی کے یونٹس، بند کریں سب کا پیٹرول، کریں ان کی پینشنز، کیونکہ جتنی بھی یہ جن کی 15-15 لاکھ پینشن ہوتی ہے نا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ تمام کریں۔ اس دفعہ قربانی آپ دے کے دیکھیں، جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے، جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، جو آپ کے لگائے ہوئے بجلی کے کارخانوں سے مری ہوئی ہے عوام، ان کے اوپر اور بوجھ مت ڈالیں۔ تھوڑا کہے کو خدا کے واسطے بہت سمجھ لیں، اور عوام سے ان کے جینے کا حق مت چھینیں۔ آپ کے جتنے بھی جھوٹ ہیں، آپ لوگ آ کے، پوری حکومت آ کے ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چورن چٹاتی ہے، گلا ویسے بھی خراب ہے آفٹر رمضان، تو ہم یہ چورن لینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ پرانی ٹافی کو نئے ریپر میں نہ کریں۔ اب یہ جو فکرے ہیں، یہ سن کے دماغ پک گیا ہے۔ تو یہی آپ سے گزارش کرنا تھی کہ جو کرنا ہے خاموشی سے کر لیں، یا آ کے آپ ہمیں نہ بتایا کریں، یا پھر جو آپ لوگوں کی چیزیں ہیں وہ میڈیا پہ نہ آنے دیا کریں۔ میڈیا تو ویسے ہی آپ کے کنٹرول میں ہے، تو مت بتایا کریں ہمیں۔